اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام. تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہارے، اللہ پر بھروسہ رکھیں. پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے. باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدیدار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت سے آپ کو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں. پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہوتے پتہ نہیں میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہی نہیں مجھے، معاذ اللہ. اور بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں. یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس بات میں غلطی کر جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو میں روز کہاں سے کھانا مل جائے. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والا جو ہے وہ رب ہے. ایسے ہی ہونے لگا. وہ بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا. دوڑتی بھی گئی تو دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا. کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا. آپ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا. یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں. جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے. فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے گا، ٹھیک ہے اب ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، اگر آج بھی ہو ایمان، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں پاکی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے پیچھے سے یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا.
کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے. کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں، قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم میں، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر. عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. وہ تھوڑے پنجابی بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ احمد ہی عمرہ گالیاں. اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے. اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا. یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھ رہا، اور یہ قرآن سکھا رہا. اللہ پر بھروسہ کیجئے آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں. اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا. اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے نہیں سکوں گا. اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم. اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں. یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے. ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں ایگزامپل دی ہے. آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھتے ہیں. چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا. کیا چونٹیاں سیب ہٹا دیں گے؟ نہیں ہٹا سکیں گے. ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا، بہت بڑی چیز ہو گئی. چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی. اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا. آپ کے لیے کیا تھا؟ یہ جواب تو دو. سیب تھا. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا، جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت، وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ وہ قادر ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے. وہ تو اشارہ فرمائے، حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے ہیں، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا. اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے. بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے. مانگو نا اس سے. ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں، ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی، تہجد پڑھ کے بھی دعا کی. ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو اللہ سے مانگو، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. ہمارا اولاد ہی نہیں مل رہی ہے، پیسے ہی نہیں بڑھ رہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا. کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ وہ پرابلم ہے کہ
جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھو میری بات تسلی سے، آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا، اپنے مالک سے محبت کر کے جانا. وہ خالق ہے میرا، وہ مالک ہے، وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سنو، جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے، گلا اس کا خراب ہو، اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے. بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گر گڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے کیسے بات ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ آپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو. اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میری بات تسلی سے سنو، دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. وہ نہیں دے رہا، یہی بہتر ہے میرے لیے. مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا. کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے گھر سے نکال دیتا. میرے رب نے نہیں کیا. یا اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں. یا اللہ میں تیری طرف سے ہر عطا پر بھی راضی ہوں، اور ہر آزمائش پر بھی مالک میں صابر ہوں. آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو، اندھیری کار کوٹڑی ہوگی، مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی، مگر وہ اللہ والے تھے. کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بولا میرا قصور ہے، تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں، تو ہی خالق، تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے، یا اللہ تو نے ایسا کیا، اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہے؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آپ کا، کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا. کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے، پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹر کہتے ہیں پورے دن میں 1 گلاس پانی پینے سے زیادہ نہیں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، ترستا ہے پانی پینے میں، ہر تیسرے دن جا کے ڈائلیسس کراتا ہے. ہمارے گردے سلامت ہیں، جتنا پینا ہے پیتے، جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے، استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں یاد نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس تکلیف پر تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سانس کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کرونا نے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جب آکسیجن نہیں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے ساری دولت لے لو میری، مجھے یہ سانس مل جائے، یہ سانس نہ رکے. اس کے پھیپھڑے پمپ کرتے ہیں مگر اسے سانس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اس وقت کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہال میں، کتنی سانسیں لے بھی لی اور نکال بھی لی، پتا بھی نہیں چلا. کبھی سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرتے ہو. نہیں میرے بیچ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنا، اور اس کی شان تو دیکھو. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. کچھ بھی تو نہیں کرنا، اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، شکر کرو نا. کیوں کہتے ہو میں پیچھے رہ گیا؟ میں کروڑوں سے اب بھی آگے ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کا دھارا چینج کر دیا. اگر آپ کو پرسکون زندگی گزار رہی ہے، میں آج آپ کو فارمولہ دیتا ہوں، اگر پرسکون زندگی گزارنی ہے نا تو نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، وہ تو پڑھتا ہی نہیں. میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں، تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں، اس کے تو ایک بھی نہیں ہے. غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. وہ قرآن پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. وہ تو ماشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا. میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے، میں سفر نہیں کر رہا. تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر وہ
جو ہے ہرس ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر تم غریب ہو, کرائے کے گھر میں رہتے ہو, تو سوچو بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, روڈوں پہ سوتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا, چھت تو دی ہے. کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا تو کہتے ہو پیچھے رہ گیا. کئی لوگ ایسے جو 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتے, مانگ کر کھاتے ہیں. اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا. کروڑوں سے اچھی ہیں اس وقت بھی, کروڑوں سے اچھی. اپنی اوقات پتہ کرنی ہو نا تو پیر محل میں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا, کوئی بڑا ہاسپٹل ہو نا, اس کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو اور وہاں دیکھا کرو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں آئے. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ قرآنی وعدہ یاد کر لو. میں دوبارہ کہتا ہوں قرآن پڑھیں, خدا کی قسم وہ خزانہ ہے قرآن. پڑھے تو سیکھنے کو ملے گا. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور ادا کروں. آج سے شکر سیکھ کر جاؤ, اللہ سے محبت سیکھ کر جاؤ, رب پر بھروسہ سیکھ کر جاؤ. جب کوئی کام ہو جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اور جب کام نہ ہونا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیری مہربانی نہیں ہوا, یہی میرے لیے بہتر تھا. آپ پرسکون ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ جو نہیں ہوا وہ بھی رب کی طرف سے اور میرے لیے بہتر ہے, تو انشاءاللہ پھر ٹینشن والی زندگی نہیں رہے گی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یہ